اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب المرجب کے اس بابرکت مہینے میں دعائے الرجبیہ کے ٹائٹل کے تحت ہم ماہ رجب میں قرأت کی جانے والی نہایتی اہم دعاؤں کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، جو نہایتی اہم توحیدی مضامین پر مشتمل ہیں۔ ان دعاؤں کی قرأت پر تاکید کی گئی ہے کہ انسان مومن ماہ رجب المرجب کے ایام میں ان توحیدی دعاؤں کی قرأت کرے۔ ہر نماز کے بعد یا من ارجوہ لکل خیر کی قرأت کرے، اور ہر روز دن کے وقت یا رات کے وقت یا کسی بھی وقت اس دعا کی قرأت کرے، جسے امام جعفر صادق اپنی زندگی میں ہر روز قرأت کیا کرتے تھے۔ خاب الوافدون علی غیرک، جو بھی تیرے غیر کے دسترخوان پر گیا، جو بھی تیرے غیر کے دروازے پر گیا، خواب، وہ نا امید ہوا، وہ نامراد لوٹا، اس کی مراد پوری نہیں ہوئی ہے۔ نہایت عظیم معارف پر مشتمل یہ جملہ ہے، جسے کل بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا، اور صرف یہی جملہ نہیں بلکہ اس جملے کے بعد دعا میں جو جملے بیان کیے جا رہے ہیں، ان سب جملوں کی اور کلمات کی حقیقت ایک ہے، اور اس جملے میں ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایھا المؤمن، ایھا الانسان، متوجہ ہو جاؤ، اسمع و افہم، جان لو، سن لو، متوجہ ہو جاؤ، سمجھ لو کہ توحید ہی در حقیقت سرمایہ حیات ہے۔ انسان کی زندگی کا دار و مدار توحید پر ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے آپ کی خدمت میں غرر الحکم سے نہایت ہی گراں قدر حکمت امیر المؤمنین کی نقل کی ہم لوگوں نے کہ التوحید حیات النفس، کہ توحید انسانی زندگی کا دار و مدار، انسانی زندگی کا قوام توحید کے اوپر ہے، اور انسان اس حقیقت کو جان لے، اس حقیقت کو سمجھ لے، اس حقیقت کو پہچان لے کہ اس عالم کائنات میں اگر کوئی چیز با ارزش ہے، کوئی چیز ویلیو رکھتی ہے، تو وہ با ارزش حقیقت توحید ہے، اور انسان اس حقیقت توحید کو تلاش کرنے کے لیے اس دنیا میں خلق کیا گیا ہے۔ خداوند متعال نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، خلق کیا ہے، تاکہ وہ توحید کی طرف سفر کرے، سلوک اللہ کے اس سفر میں خود سے اللہ کی طرف قدم بڑھائے، وگرنہ یہ عالم خلقت انسانی انسان کو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اللہ کی طرف لے جا رہی ہے۔ انسان متوجہ نہیں ہے، لیکن اس کا زندگی کا ہر گزرا ہوا لمحہ اور ہر آنے والا لمحہ اس کو اللہ کی طرف لے جا رہا ہے۔ انسان بہت خوشحالی کے ساتھ ہیپی نیو ایئر مناتا ہے، بہت خوشحالی کے ساتھ انسان اپنی سالگرہ مناتا ہے، ہیپی اینیورسری مناتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ اپنی زندگیوں میں ایک سال کے مکمل ہونے پر جشن کا اہتمام کرتا ہے۔ در حقیقت ہر لمحے انسان کو یہ توجہ ہونی چاہیے کہ میری حقیقت میں خوشی کے ایام یہ نہیں ہیں جن پر میں کیک کاٹتا ہوں اور خوش ہوتا ہوں، بلکہ ہر گزرا ہوا لمحہ اگر اللہ کی اطاعت میں ہے تو آنے والے لمحے میں کیک کاٹ سکتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی اس اطاعت پر خوشی کا اظہار کر سکتا ہوں۔ اور یہی حقیقت میں فلسفہ عید بھی ہے کہ انسان کو اللہ نے عید کی خوشی عطا کی ہے۔ اس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ اگر انسان اللہ کی عظمت کو درک کرنے میں کامیاب ہو جائے، اگر انسان اللہ کی عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائے، اگر انسان اس حقیقت کو پہچاننے میں کامیاب ہو جائے کہ اس تمام عالم امکان پر خداوند متعال کا احاطہ ہے،
اور تمام یہ عالم امکان اللہ کے ید قدرت میں موجود ہے، اور خداوند متعال کو اس عالم امکان کی ہر شے پر احاطہ حاصل ہے، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں انسان اپنے فقر کو، اپنی نیاز کو، اپنی محتاجی کو اگر انسان درک کر لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، تو پھر یہ انسان جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو اپنے فقر کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا ضرور کرے گا، لیکن اپنی دعا کی قبولیت پر اصرار نہیں کرے گا۔ کیوں؟ چونکہ یہ اپنے ہر گزرے ہوئے لمحے پر بھی واقف نہیں ہے، اور اپنے آئندہ آنے والے لمحات میں بھی اپنی مصلحت پر واقف نہیں ہے۔ یہ نہیں جانتا کہ حقیقت میں کون سی چیز اس کے لیے فائدے میں ہے، کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ ذات جو اس انسان کے اوپر احاطہ رکھتی ہے وہ ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ لہٰذا بیان کیا گیا ہے کہ انسان دعا کرے، دعا میں اصرار بھی کرے، تاکید بھی کرے، بار بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تقاضا کرے، لیکن اس کا تقاضا دعا کی قبولیت کے اصرار پر نہ ہو کہ حتماً اللہ تبارک و تعالی میری دعا کو مستجاب کرے۔ نہیں، بلکہ مومن کو اللہ اور اولیاء الہی کی بارگاہ میں سر تسلیم خم ہونا ہے۔ مومن کو ان کے سپرد کرنا ہے اپنے معاملات کو۔ مومن کو اللہ کی بارگاہ سے اگر کچھ حاصل ہوتا ہے اور وہ چیز جو اس کو حاصل ہوئی ہے وہ اللہ کا غیر نہیں ہے تو مومن کامیاب ہے، لیکن جو چیز اس کو حاصل ہوئی ہے وہ یا اللہ کا غیر ہے یا اللہ کی منشا کا غیر ہے تو مومن نے حقیقت میں اپنی مراد نہیں پائی ہے، حقیقت میں نقصان اٹھایا ہے، اور اس حقیقت کو وہ درک نہیں کر پا رہا۔ حضرات اہل بیت علیہم السلام ان اسرار سے واقف ہیں کہ کیا چیز انسان کے لیے مفید ہے، کیا چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ خلیفۃ اللہ ہے، وہ حجت اللہ ہے، وہ باب اللہ ہے، وہ انسان کے مصالح اور مفاسد کو انسان سے بہتر جانتے ہیں۔ لہٰذا انسان جب ان کی بارگاہ میں جا کر دست بے دعا بلند کرتا ہے کہ مجھے یہ بھی دے دیا جائے، مجھے وہ بھی دے دیا جائے، اور اصرار بھی کرتا ہے، اور گویا کہ ایسے اصرار کر رہا ہے کہ وہ اپنا سر پٹخ رہا ہے ذریعہ مطہر کے ساتھ، گویا کہ ایسے اصرار کر رہا ہے کہ وہ اپنے پیروں کو زمین پر رگڑ رہا ہے کہ مجھے دیا ہی جائے، ہر صورت میں دیا جائے، تو مولا عطا کر دیتے ہیں کہ جاؤ تجھے دے دیا۔ کیوں؟ چونکہ اگر اسے عطا نہ کیا جائے تو ایک عظیم نقصان اس کے پیچھے پوشیدہ ہے، اور وہ نقصان امام کی بارگاہ سے دوری ہے، وہ نقصان اللہ کی بارگاہ سے دوری ہے۔ لہٰذا یہ ایک ضدی بچے کی جس طرح سے حاجت پوری کر دی جاتی ہے، جس طرح ایک ضدی بچے کو کچھ دے دیا جاتا ہے، عین اسی طرح سے اگر اس انسان کو کچھ دے دیا جائے تو یہ انسان اس شے کو لے کر خوشحال ہو جاتا ہے، یہ انسان اس شے کو لے کر بہت ہی خوشیاں مناتا ہے کہ مجھے کوئی چیز مل گئی ہے، وگرنہ حقیقت میں اس انسان کو نقصان ہی نقصان ہوا ہے اور فائدہ نہیں ہوا ہے۔ لہٰذا یہ انسان اس حقیقت کی طرف متوجہ ہو کہ اس انسان کو دعا کرنا ہے، دعا میں اصرار بھی کرنا ہے، اور اصرار سے مراد یہ ہے کہ یہ بار بار اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے اولیاء کی بارگاہ میں اپنی دعا کا تقاضا کر رہا ہے، لیکن اصرار اس معنی میں نہیں ہے کہ ہر صورت میں اس کو اس کی مراد چاہیے اور ہر صورت میں اس کی دعا قبول ہونی چاہیے، ولو وہ دعا اللہ کی منشا کا غیر ہو، ولو وہ دعا اسے اللہ کی راہ سے راہ بدر کر دے، اسے بھٹکا دے۔ تو ایسے میں انسان جو ہر وقت ہر روز
اہدنا الصراط المستقیم کا تقاضا کر رہا ہے، وہ ہرگز اللہ کی راہ سے بھٹکنے کا جو ہے وہ توقع نہیں رکھتا، لہٰذا وہ ہرگز اس بات پر راضی نہیں ہوگا کہ اس کی کوئی ایسی حاجت پوری کر دی جائے جو اسے اللہ کی راہ سے دور کر دے۔ لہٰذا مومن سر تسلیم خم ہوتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کا تقاضا کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم ہوتا ہے کہ جو اس نے عطا کر دیا وہ اس کی عطا ہے، وہ اس کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہے، اور جس چیز سے اس نے محروم کر دیا وہ بھی اس کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہے۔ اور میں سر تسلیم خم ہوں اگر انسان اس انداز میں اللہ کی طرف متوجہ ہو تو ایسا انسان کامیاب ہے۔ ایسے انسان نے اگر اللہ کی جو منشا کے مطابق کوئی چیز حاصل کر لی تو حقیقت میں ایسا انسان ترقی کی حالت میں ہے، حقیقی طور پر اس انسان کی طلب اللہ کی بارگاہ سے پوری ہو گئی ہے۔ اور وگرنہ اگر انسان کی طلب اور مراد اللہ نہ ہو تو جو بھی انسان کو دے دیا جائے وہ انسان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، خسارت ہی خسارت ہے۔ لہٰذا امام جعفر صادق اس جملے میں خواب الوافدون علی غیرک میں ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کروانا چاہ رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، جو تیرے غیر کے ہاں جائے وہ نا امید ہے، تیرے غیر کے ہاں سے اپنی حاجت لے رہا ہے لیکن وہ حاجت تیرا غیر ہے، یعنی وہ اس غیر کو منشأ اثر سمجھتے ہوئے، اس غیر کو تیری بارگاہ میں مستقل تیری بارگاہ سے سمجھتے ہوئے وہ اس غیر سے ایک روٹی بھی جا کر اگر لے لیتا ہے تو یہ درواقع نقصان میں ہے، یہ درواقع خسارے میں ہے، یہ درواقع نامراد ہے۔ اس کو حقیقت میں جو اس کی خلقت کا بنیادی مقصد تھا اور وہ بنیادی مقصد حقیقت توحید کو درک کرنا تھا، حقیقت عبودیت کو درک کرنا تھا، اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم ہونا تھا، یہ اس حقیقت سے دور ہے، پس حقیقت میں نامراد ہے۔ اللہ ظاہر یہ گمان کرتا ہے کہ اسے کچھ مل گیا ہے، اسے کچھ عنایت ہو گئی ہے، کچھ تحفے تحائف مل گئے ہیں، لیکن حقیقت میں تیرے غیر کی بارگاہ میں جا کر تیری منشا کے غیر کسی چیز کا تقاضا کر کے تیرے غیر کو مستقل منشاء اثر تصور کرتے ہوئے اگر اسے کچھ مل بھی جائے تو یہ اس حقیقت عظمیٰ سے انحراف اختیار کر گیا ہے کہ جس کی خاطر اس کو خلق کیا گیا تھا، پس اسے جو ملا وہ درواقع اسے کچھ نہیں ملا، اس نے عظیم حقیقت سے خود کو محروم کر لیا ہے۔ لہٰذا اگر انسان اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی توحید کی آرزو کرے تو ایسا انسان حقیقت میں ترقی کر رہا ہے، ایسا انسان جو اللہ کی بارگاہ سے توحید کو لے کر واپس لوٹتا ہے یہ خالی ہاتھ نہیں لوٹا، امام کی بارگاہ میں جا کر توحید کا اصرار کرتا ہے اور امام سے تقاضا کرتا ہے کہ اس انسان مؤمن کو اللہ کی توحید کا درس عطا کریں، اور امام اسے توحید کا درس عطا کرتے ہیں تو یہ خالی نہیں لوٹا ہے، لیکن اگر وہاں جاتا ہے دنیا میں مصروفیت کا تقاضا کرتا ہے، مال و بنون کا تقاضا کرتا ہے، پراپرٹی و جائیداد کا تقاضا کرتا ہے اور وہ اسے دے بھی دی جاتی ہیں اور اس انسان کے ذمے کو مشغول کر دیا جاتا ہے کہ یہ اس دنیا میں مزید مصروف اور مزید مشغول ہو جائے، تو اس صورت میں یہ اسی بچے کی طرح ہے کہ جسے دیا تو گیا ہے لیکن دیا اس وجہ سے گیا ہے کہ اگر اسے نہ دیا جاتا تو یہ اللہ سے دور ہو جاتا، یہ حجت الہی سے دور ہو جاتا، یہ خلیفۃ اللہ سے دور ہو جاتا، لہٰذا اس کی مراد پوری کی گئی ہے تاکہ یہ اس بارگاہ سے دور نہ ہو، وگرنہ حقیقت میں جو اس نے حاصل کیا ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ عین اسی طرح سے کہ انسان کسی کام پر اجیر ہوا ہے اور اس کو اس کام پر اجرت مل رہی ہے، اجر مل رہا ہے اور فائدہ حاصل ہو رہا ہے، یہ فائدہ اگر اس کا اللہ سے رابطہ مضبوط کرے تو نفع میں ہے اور اگر اللہ سے رابطہ کمزور کر دے تو نقصان میں ہے۔
مثلا مجھے 1 سال کی نماز کسی نے پڑھنے کے لیے اجارے پر دی ہے، میں اجیر قرار پایا ہوں کہ فلاں میت کی نیابت میں 1 سال کی نماز ادا کروں۔ خوب، اب یہاں بہت اہم بحث ہے کہ لوگ اجارے کی نمازیں دیتے ہیں، اپنے مرحومین کے لیے پڑھواتے ہیں۔ فقہا بھی کہتے ہیں کہ مرحومین کے جو اعمال ہیں، جو ان کے صوم و صلات ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کے ورثاء ان عبادات کی تکمیل یا خود کریں یا کسی سے کروائیں، پیسے دے کر کروائیں۔ لہٰذا مؤمنین اپنے اموات کی صوم و صلات کے لیے اجیر معین کرتے ہیں، اجرت دیتے ہیں، اور وہ اجیر ان نمازوں کو اور ان روزوں کو رکھ رہا ہے۔ اب سوال، یہ اجیر ایک کام پر اجیر ہوا ہے اور اس کا وظیفہ کیا ہے کہ اس کام کو انجام دے۔ مثلا روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھے، نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھے۔ اب اگر میں یہ نماز لے کر پیسوں پر پڑھ رہا ہوں اور یہ نماز میرا اللہ سے رابطہ برقرار نہیں کر رہی ہے، تو اس نماز کا اور اس اجرت کا مجھے کیا فائدہ؟ کیوں؟ چونکہ یہ میرا تو اللہ سے رابطہ برقرار نہیں کر رہی ہے۔ کیا اس متوفا کا اللہ سے رابطہ برقرار کر رہی ہے؟ اس کا بھی نہیں کر رہی ہے۔ اس کی گردن سے ایک واجب کو ساقط کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گی کہ اس کا وظیفہ ساقط ہو گیا، لیکن اللہ سے رابطہ برقرار کرنے میں اس نماز نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، اس روزے نے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ لہٰذا یہاں بعض فقہا کہتے ہیں کہ اگر متوفا خود اپنی زندگی میں صوم و صلات کی پابندی نہیں کرتا، غفلت کرتا ہے، تو اس کے ورثاء کو بھی یہ اگر انجام نہیں دیتے ہیں، جو کہا جاتا ہے کہ بڑے بیٹے پہ واجب ہے، وہ بڑے بیٹے پہ بھی پھر واجب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ اس کو خود کو اپنی زندگی میں صوم و صلات سے غفلت تھی، خود وہ ان چیزوں کا پابند نہیں تھا۔ یہ تو ایک ایسے مومن کے لیے ہے کہ جو صوم و صلات کی پابندی کرتا تھا، احیاناً اگر زندگی میں اس سے بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس نے ادا نہیں کی ہیں، تو اس کے ورثاء یعنی بڑے بیٹے پر واجب ہیں۔ لیکن اگر مؤمن جان بوجھ کر ادا نہیں کرتا تھا، غفلت کا مظاہرہ کرتا تھا، تو بڑے بیٹے پہ پھر واجب نہیں ہے کہ وہ تمام زندگی کی نمازوں کو یوں ادا کرے۔ یہ بعض فقہا کا اس طرح سے نظریہ ہے، لیکن ہمارا مورد بحث اور مورد گفتگو یہ ہے کہ یہ جو اجیر واقعہ ہوا ہے 1 سال کی نماز پر، 1 مہینے کے روزے پر، اس نے نماز پڑھی ہے، اس نے روزہ رکھا ہے۔ سوال، یہ نماز اس اجیر کا اللہ سے رابطہ برقرار کروا رہی ہے؟ تو نہیں، یہ رابطہ برقرار نہیں کروا رہی ہے۔ یہ روزہ اس اجیر کا اللہ سے رابطہ برقرار نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہ اجیر اس روزے میں صرف بھوک برداشت کر رہا ہے، صرف ان چیزوں کو سے اجتناب کر رہا ہے جو روزے کو باطل کر دیتے ہیں، اور سارا دن طلوع فجر صادق سے لے کر جو غروب آفتاب تک یہ بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے، اور ان چیزوں کو جو ہے وہ اجتناب کرتا ہے جو روزے کو باطل کرتے ہیں۔ لیکن اس کا اس صوم سے اللہ سے رابطہ نہیں ہوا ہے، اور عین اسی طرح سے یہ نمازیں پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی یہ نمازیں ورزش کے علاوہ اور کوئی کردار ادا نہیں کر رہی ہیں، اس کا اللہ سے رابطہ برقرار نہیں کر رہی ہیں۔ ہاں، اس کو عوض میں اس ورزش کے، اس بھوک اور پیاس کے عوض میں اس کو کچھ رقم مل جاتی ہے، اور اس رقم سے یہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر لیتا ہے۔ خوب، اب ایسے میں اس کا اللہ سے رابطہ برقرار نہیں ہوا۔ جب اللہ سے رابطہ برقرار نہیں ہوا تو اس صوم و صلات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس پیسوں کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، اور دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ اگر انسان کا اللہ سے رابطہ برقرار کروا دیتی ہیں تو اس اجرت کا، ان پیسوں کا، ان نمازوں کا اس انسان کو بھی فائدہ ہے، اس متوفا کو بھی فائدہ ہے کہ جس کے لیے یہ چیزیں ادا کی جا رہی ہیں۔ اس کی دوسری مثال یوں لی جا سکتی ہے کہ ایک انسان چلہ کرتا ہے، چلہ نشینی کرتا ہے 40 دن تک، ایک عمل کو انجام دیتا ہے کہ اسے کوئی غیبی چیز حاصل ہو جائے، وہ چیز جو ہر انسان کو میسر نہیں ہے، اس چلے کے نتیجے میں انسان اسے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مثلا بعض انسان شوقین ہے کہ وہ دوسروں کے ذہن پڑھیں، مائنڈ سیٹ، دوسروں کے ذہن میں کیا چیز گزر رہی ہے، تو میں چلہ کرتا ہوں تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ افراد کے ذہن میں کیا کیا چیزیں
گزرتی ہیں، میں ان کے ذہنوں کو پڑھنا سیکھ لوں، اس وجہ سے میں چلا کرتا ہوں۔ خوب یہ چلا میرا اللہ سے رابطہ برقرار کروا رہا ہے؟ نہیں، ہرگز میرا اللہ سے رابطہ برقرار نہیں کروا رہا۔ یا مثلا میں چلا کرتا ہوں کہ اس عالم کائنات میں تصرفات کروں، خوب میں نے یہ چلا کیا، کیا اس چلے کے نتیجے میں میرا اللہ سے رابطہ برقرار ہوا؟ ہرگز نہیں۔ یا میں چلا کرتا ہوں کہ طی الارض سیکھ لوں، خوب بالفرض ایک انسان ان چلوں کے نتیجے میں دوسروں کے اذہان کو پڑھنے کی پاور حاصل کر لیتا ہے، انسان اس عالم امکان میں تصرفات کی پاور حاصل کر لیتا ہے، انسان کو طی الارض کی طاقت حاصل ہو جاتی ہے اور انسان میں یہ ایجاد ہو جاتی ہے یہ کیفیت، تو سوال کیا ان چیزوں سے انسان کا اللہ سے رابطہ مضبوط ہوا، برقرار ہوا؟ تو ہرگز نہ تو اللہ سے رابطہ برقرار ہوا اور نہ ہی اللہ سے رابطہ مضبوط ہوا۔ تو پس یہ چیز جو انسان کو حاصل ہوئی ہے یہ انسان کے لیے ضرر اور نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ نمازیں انسان کے لیے ضرر اور نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کون سی نمازیں؟ جو اس نے اجارے پر پڑھی ہیں، وہ نمازیں جو اجارے پر پڑھی گئی ہیں، وہ روزے جو اجارے پر رکھے گئے ہیں، وہ اس متوفی کی گردن سے تکلیف کو ساکت کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ یا اسی طرح سے میں اگر اپنی نمازیں اپنے روزے رکھتا ہوں تو میری گردن سے بھی تکلیف ساکت ہو جائے گی، وظیفہ ساکت ہو جائے گا، میرا اللہ سے رابطہ برقرار نہیں ہوگا۔ پس میں شرعی اعتبار سے موظف ہوں، پابند ہوں کہ اجارے کے روزے جو میں نے لے رکھے ہیں اس ایگریمنٹ کے مطابق ان اجاروں کے روزوں کو بھی ادا کروں، نمازوں کو بھی پڑھوں، لیکن میرا اللہ سے رابطہ برقرار نہیں ہوا ہے۔ شرعی طور پر موظف ہوں کہ میں اپنی نمازوں کو باقاعدگی سے پڑھوں، روزوں کو باقاعدگی سے رکھوں، لیکن میرا اللہ سے رابطہ برقرار نہیں ہوا، پس حقیقت میں مجھے ان نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ فائدہ تب ہوگا جب میرا اللہ سے رابطہ مضبوط ہوگا، میرا اللہ سے رابطہ برقرار ہوگا۔ لہٰذا خواب الوافدون علی غیرہ کا یہی تو مطلب ہے کہ انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو بھی اللہ کے غیر کی طرف رجوع کرتا ہے وہ خسارے میں ہے، وہ نا امید ہے، وہ نامراد ہے۔ پس انسان اگر غیر اللہ کے در پر رجوع بھی کرتا ہے تو اس غیر کو بھی اللہ کی طرف سے منشأ اثر تصور کرتا ہے، اس غیر کو بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت کا ایک وسیلہ سمجھتا ہے، اللہ کی دی ہوئی جو ہے وہ قدرت کا ایک سرچشمہ سمجھتا ہے۔ پھر انسان اگر اس سے کچھ حاصل کرتا ہے تو در واقع اس کا توحید سے رابطہ برقرار ہوا ہے، در واقع اس کا خداوند متعال سے رابطہ برقرار ہوا ہے۔ اس صورت میں انسان خسارے میں نہیں ہے، وگرنہ انسان خسارے ہی خسارے میں مبتلا ہوگا۔ لہٰذا اگر انسان اللہ کے دروازے پر جاتا ہے، اللہ کے دروازے سے پر دستک دیتا ہے، اللہ سے تقاضا کرتا ہے، تو یہ اللہ سے تقاضا کرنا، اللہ سے مانگنا انسان کا اللہ سے رابطہ مضبوط کرواتا ہے۔ اب اگر انسان غیر اللہ کے دروازے پر جا کر دستک دے رہا ہے اور انسان اس غیر کو بھی اللہ کی جانب سے منشأ اثر تصور کر رہا ہے، تب بھی انسان فائدے میں ہے اور نقصان اس نے نہیں اٹھایا، اور خواب الوافدون علی غیرہ کا انسان مصداق نہیں بنے گا۔ لیکن اگر انسان اس غیر کو مستقل تصور کرے تو اس صورت میں انسان نقصان میں ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اس قدر کفار اس دنیا میں موجود ہیں جو اللہ کو منشأ اثر تصور نہیں کرتے ہیں، جو اس دنیا میں محنت کرتے ہیں اور ترقی بھی کرتے ہیں، اور مادی اس دنیا میں وسائل کے اعتبار سے وہ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں، تو وہ جو اس دنیا میں ترقی کر رہے ہیں اللہ کو منشأ اثر تصور نہیں کر رہے ہیں، مادی نعمات سے بھی وہ ہم سے زیادہ بہرہ مند ہیں، سرشار ہیں، لیکن ان کا اللہ سے رابطہ نہیں ہے، تو حقیقت میں وہ بھی نقصان میں ہیں۔ لیکن
یہ جو خواب الوافدون علی غیرک میں بیان کیا جا رہا ہے، یہاں بحث یہ ہے کہ اس عالم میں صرف توحید ہی ایک حقیقت ہے، اور توحید سے غفلت انسان اگر اختیار کر لے تو یہ توحید سے غفلت انسان کو نا امیدی اور نامرادی کی طرف لے جائے گی۔ خواب الوافدون علی غیرک، کہ جو تیرے غیر کو مستقل منشأ اثر تصور کرتا ہے وہ نا امید ہے اور نامراد ہے۔ وَخَسِرَ الْمُتَعَرِّضُونَ إِلَّا لَكَ، وہ جو تیرے غیر کے سامنے خود کو پیش کرتا ہے وہ بھی نقصان میں ہے، وہ بھی خسارے میں ہے۔ اور پھر امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَزَاعَ الْمُلِمُّونَ إِلَّا بِكَ، زَاعَ کہتے ہیں نابود ہو گیا۔ وَزَاعَ الْمُلِمُّونَ، ملم کس کو کہتے ہیں؟ ملم جو کسی غیر کا جا کر مہمان بن جائے، یعنی جو اللہ کے دسترخوان کو ٹھکراتا ہے اور غیر اللہ کے دسترخوان پر جا کر مہمان بن جاتا ہے اور غیر اللہ کو مستقل منشأ اثر تصور کرتا ہے۔ وَزَاعَ الْمُلِمُّونَ، یہ جو تیرے غیر کا مہمان بنا ہے یہ بھی ضائع ہو گیا ہے، یہ بھی نابود ہو گیا ہے۔ اور پھر امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَأَجْدَبَ الْمُنْتَجِعُونَ إِلَّا مَنِ انْتَجَعَ فَضْلَكَ، اجدبہ کسے کہتے ہیں؟ اجدبہ کہتے ہیں قحط زدہ ہونا، اور منتجع اس شخص کو کہتے ہیں جو آب و دانے کی تلاش میں جو ہے وہ کسی اور جگہ پر جا کر آب و دانے کو تلاش کرتا ہے۔ وَأَجْدَبَ الْمُنْتَجِعُونَ إِلَّا مَنِ انْتَجَعَ فَضْلَكَ، یعنی جو تیرے غیر کے دسترخوان پر آب و دانے کو تلاش کرتا چاہتا ہے وہ قحط زدگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پس دعا کے یہ تمام مضامین، تمام الفاظ ایک ہی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں، اور وہ حقیقت توحید ہے کہ انسان اپنے وجود کے ساتھ اس حقیقت توحید کو درک کر لے، اپنے وجود کے ساتھ اس حقیقت توحید کو عجین کر لے، اپنی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت کو انسان اگر قرار دے، دوسروں کے ساتھ اگر انسان معاملات کرتا ہے، رفتار کرتا ہے، دوسروں سے جا کر مدد مانگتا ہے، تو بھی اس کے اندر حقیقت میں انسان کا معاملہ اللہ رب العزت سے ہوتا ہے۔ یعنی انسان غیر خدا سے کسی قسم کا معاملہ نہیں کر رہا ہے۔ میں اپنے ہمسائے سے معاملہ کرتا ہوں، میں مکینک سے معاملہ کرتا ہوں، میں کسی سے بھی معاملہ کرتا ہوں، تو یہ تمام معاملات جو میں اپنی زندگی میں انجام دے رہا ہوں وہ حقیقت میں اللہ کے ساتھ معاملات ہیں۔ لہٰذا امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَخَسِرَ الْمُتَعَرِّضُونَ إِلَّا لَكَ، یعنی جو اپنے آپ کو غیر خدا کے سامنے پیش کرتا ہے وہ حقیقت میں خسارے میں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی امام ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا تمام دار و مدار توحید پر استوار ہونا چاہیے۔ یعنی انسان بازار میں جاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، انسان محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، لیکن اس مزدوری کی حالت میں بھی وہ اللہ سے رابطے میں ہے۔ وہ اپنی تمام تر جد و جہد میں منشأ اثر اس ذات کو جانتا ہے۔ میں مزدوری کر رہا ہوں لیکن یہ تمام محنت اور یہ تمام مشقت اس کے حکم پر ہے۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ رزق حلال کمانا عبادت ہے، لہٰذا میں یہ محنت اور مزدوری کر رہا ہوں، اور اس محنت و مزدوری کے بعد جو مجھے ملے گا وہ بھی اس کی عطا ہوگی، اور اسی پر میرا مہینے کا گزر بسر ہوگا، وہ جو گزر بسر ہوگا وہ بھی اس کی عطا پر ہوگا۔ اگر انسان یونیورسٹی میں جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، اسکول میں جاتا ہے، وہاں کلاس روم میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس درس پڑھتے وقت کی کیفیت میں بھی انسان اس درس کو اللہ کی جانب سے جو ہے وہ رابطے میں انسان برقرار کرے اور کہے کہ یہ جو میں درس پڑھ رہا ہوں یہ وہی مجھے سمجھائے گا، وگرنہ میں اگر خود کو مستقل تصور کروں تو میں اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتا۔ یہ معلم مجھے جتنا بھی سمجھانا چاہے مجھے نہیں سمجھا سکتا، مگر یہ کہ اس معلم کی زبان میں اللہ تاثیر ایجاد کرے، اللہ میرے وجود میں وہ صلاحیت ایجاد کرے کہ اس کی تاثیر میرے نفس کے اوپر اثر انداز ہو اور یہ کتاب میں پڑھنے کے قابل ہو جاؤں، وگرنہ اس کی ذات سے ہٹ کر
کچھ اس میں منشأ اثر موجود نہیں ہے۔ انسان اپنی گاڑی کی تعمیر کرنے کے لیے مکینک کے پاس جاتا ہے، اپنی فریج کو ٹھیک کروانے کے لیے مکینک کے پاس جاتا ہے، استری کو ٹھیک کروانے کے لیے مکینک کے پاس جاتا ہے، تو اس حالت میں بھی انسان اللہ سے مرتبط ہو اور انسان کا اللہ سے رابطہ مضبوط ہو۔ اگر ایسا ہے تو انسان اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، رزق دینے والی ذات تیری ہے، یہ جو میں محنت کر رہا ہوں یہ میرا وظیفہ ہے۔ اے میرے پروردگار، اس گاڑی کو ٹھیک کروانے میں جو منشأ اثر ذات ہے وہ تیری ہے، میں اپنے وظیفے کی ادائیگی کی خاطر جو ہے وہ مکینک کے پاس جا رہا ہوں، وگرنہ اگر تیری رضا نہ ہو، تیری مرضی نہ ہو تو مکینک جس قدر بھی کوشش کر لے وہ اس گاڑی کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اگر تیری رضا نہ ہو تو معلم جس قدر ڈنڈے سوٹے مار کر مجھے پڑھانے کی کوشش کرے، ایک کلمہ بھی میرے وجود میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ڈاکٹر جس قدر مرضی بڑی بڑی فیسیں لے لے، جس قدر مہنگی سے مہنگی دوائی دے دے، اے میرے پروردگار، اگر تیری رضا شامل نہ ہو تو ان دعاؤں کی میرے اوپر کوئی تاثیر نہیں ہوگی، یہ میرا علاج نہیں کر سکتی ہیں۔ تو انسان اس حقیقت توحید کو اپنے نس نس میں، اپنے وجود کے ذرے ذرے میں جب انسان محسوس کرتا ہے، صبح و شام دن کے ہر لمحے میں، زندگی کے ہر لمحے میں اس حقیقت کو انسان احساس کرتا ہے کہ تمام موجودات اللہ کے دست قدرت میں مسخر ہیں اور اللہ ہی نے تاثیر ایجاد کرنا ہے، اور میری زندگی کا دار و مدار اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ رب العزت ہی تمام معاملات کی اس عالم امکان کی تدبیر کر رہا ہے، تو اس وقت انسان اللہ کی بارگاہ سے صرف اسی کا تقاضا کرے، اسی کی ذات کا تقاضا کرے۔ اگر انسان دوسروں سے تقاضا کر رہا ہے تب بھی انسان منشأ اثر اس ذات رب العزت کو تصور کرے، اور اگر انسان اس ذات رب العزت سے تقاضا کر رہا ہے تب بھی اسی کا تقاضا کرے کہ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے تجھ ہی کا تو تقاضا کر رہا ہوں تاکہ میں تیری طرف جو سفر کر رہا ہوں اس سفر میں میری کامیابی ہو، تو مجھے اپنی طرف دعوت دے، اور میں اپنی زندگی کے حقیقی مقصد، اور وہ حقیقی مقصد عبودیت اور معرفت اور تیری ذات تک پہنچنا ہے، تو اے میرے پروردگار جب تک تیری رضا نہ ہو میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہوں۔ جب انسان اپنی زندگی میں اس حقیقت توحید کو درک کر لیتا ہے تو پھر اس حقیقت توحید سے ہٹ کر انسان زندگی میں کسی چیز کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ پھر وہ شعر جو حافظ شیرازی نے بیان کیا کہ آن کس کے ترا شناخت این جان را چه کند، اے میرے رب العزت ذات، جس نے تجھے پہچان لیا وہ اس جان کو کیا کرے گا؟ یہ جان تیری ذات سے ہٹ کے مستقل، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے تجھے پہچان لیا، این جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند، یہ بیوی ہے، یہ بچے ہیں، یہ گھر ہے، اگر یہ سب تیری ذات سے ہٹ کے تیرا غیر بن جائیں تو اے میرے پروردگار میں نے ان کا کیا کرنا ہے؟ میں تو تجھ سے لو لگائے بیٹھا ہوں، میں تو تیرے عشق میں مبتلا ہوں۔ تو یہ بیوی تیرا غیر ہے، یعنی مجھے تیری ذات سے ہٹا کر ایک اور طرف کھینچ کے لے جا رہی ہے۔ یہ بچے مجھے تیری ذات سے منحرف کر کر کہیں اور لے جانا چاہ رہے ہیں۔ یہ گھر و پراپرٹی و جائیداد مجھے تیری ذات سے ہٹا کر کہیں اور لے جانا چاہ رہے ہیں، تو فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوانے کنی دو جہانش بخشی، اے میرے پروردگار تو نے مجھے اپنا دیوانہ بنا دیا ہے، اب یہ عالم امکان، یہ دنیا و آخرت تو مجھے عطا کر دے۔ اے میرے پروردگار مجھے اس عالم امکان، اس دنیا اور آخرت کی تیرے سوا تو ضرورت نہیں ہے، دیوانے یہ تو دو جہان را چه کند، اے میرے پروردگار میری زندگی کا منتہا مقصد تیری ذات ہے۔ تو مجھے اگر اس دنیا کی تمام طاقتیں، تمام قوتیں، تمام اموال، تمام پراپرٹی لا کر میرے قدموں میں رکھ دے، آخرت کی تمام جنت و نعمات جنت بھی میرے قدموں میں رکھ دے، لیکن تیری ذات اس میں موجود نہ ہو، تو دیوانے یہ تو ای دو جہان را چه کند، میں تو تیرا دیوانہ ہوں، میں تو تیری طرف قدم بڑھا رہا ہوں، اور میری ذات کا مقصد سلوک اللہ میں تجھ تک پہنچنا ہے۔ تو اے میرے پروردگار اگر میں تجھ تک نہیں پہنچا تو ان سب چیزوں کو لے کر میں
کیا کروں گا؟ پس خواب الوافدون علی غیرک نہایت ہی عظیم دعا اور عظیم توحیدی معارف پر مشتمل ہے۔ دعا گو ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان معارف اہل بیت کو درست انداز میں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہے کہ خداوند متعال اہل بیت کے ان نورانی کلمات کی بدولت ہماری معرفت میں اضافہ فرمائے۔ دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں امام زمان کے اصحاب و آوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔